على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو انکار کرتا ہے اس کا بس وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے نعمتیں تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اور اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کسی بدلے کو، اور نہ نفع دے گی کوئی سفارش، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ پڑھی گئی آیات میں سے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 21، اس میں انصاف پسند اہل کتاب کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں برے لوگوں کی تردید بیان فرماتے ہیں، برائی کو بیان کرتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی اچھے لوگ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو برے ہیں تو پھر سب کوئی ایک لاٹھی سے ہانکا جائے، سب کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت کے عدل کے یہ بات خلاف ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، فرمایا تیرا رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ آیات میں یہاں پر تفصیل کے ساتھ اہل کتاب کی تردید بیان کی، ان کی برائیوں کو بیان کیا، ان کی خباثتوں کو بیان کیا، ان پر آنے والے عذابات کو بیان کیا، تو ان کے اس تذکرے کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو منصف مزاج لوگ تھے، جو حق پرست تھے، حق کو پہچاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی بیان فرمائی۔ چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء، یہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، فرمایا اہل کتاب میں سے وہ جماعت موجود ہے جو حق پر قائم ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو صرف لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح تیسرے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں بہت سارے لوگ خائن ہیں. من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اگر ان کے پاس ایک دینار امانت کا رکھ دو تو وہ واپس نہیں کرتے. ومن اہل الکتاب، فرمایا ان اہل کتاب میں وہ بھی ہیں من ان تأمنہ بقنطار، اگر ان کے پاس ڈھیروں مال بھی رکھ دیا جائے تو وہ پائی پائی واپس کرتے ہیں. تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ، جو اچھے ہیں وہ اچھے، جو برے ہیں وہ برے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی جو ان میں سے مخلصین ہیں، مؤمنین ہیں، ایمان لانے والے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ اور دیگر جو آج تک ایمان لا رہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ سکھایا لوگوں کو کہ تمہاری دشمنی میں اور دوستی میں ہمیشہ اعتدال ہونا چاہیے. خرابی کو خرابی کہو، خوبی کو خوبی کہا کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کی خرابیاں ہیں تو ان کی جو خوبیاں ہیں ان سے بھی صرف نظر کر لیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جو ان کو ہم نے کتاب دی پڑھتے ہیں اس کو، اور اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہوتا ہے. پڑھنے کا حق ہوتا ہے کہ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ انسان جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھے اور سمجھنے کے بعد اسے دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے. یہ تلاوت کا حق ہے، تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یہ ایمان والے لوگ ہیں. حقیقت میں اپنی کتاب پر ایمان لانے والے لوگ بھی یہی ہیں، کیونکہ جب ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اس کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اپنی کتاب پڑھنے کا بھی حق ادا کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب پڑھنے کا بھی حق ادا کیا ہے انہوں نے. اور یہ جو انکار کر رہے ہیں، فرمایا قرآن کا انکار تو ہے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار تو ہے ہی ہے، یہ حقیقت میں اپنی کتاب تورات اور انجیل کا بھی انکار کر رہے ہیں. اس پر بھی ایمان کوئی نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہاں تو لکھا ہوا ہے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائیں گے، آپ کی یہ خوبیاں ہوں گی، آپ کی یہ صفات ہوں گی. تو جب اسے چھپا رہے ہیں، یکتمون ما آتاہم اللہ، چھپا رہے ہیں، اسے نہیں ظاہر کر رہے اور نہیں مان رہے، تو ان لوگوں کا تورات پر بھی ایمان کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کا انجیل پر بھی ایمان کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں. اور بہت سارے مفسرین کرام نے اس آیت کے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ آیت اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں نازل فرمائی ہے. بہت سارے اہل علم کی تحقیق کے مطابق تو منصف مزاج اہل کتاب کا تذکرہ ہے، لیکن بہت سارے اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ہم نے ان کو بھی کتاب دی تھی، اور ادھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وساطت سے اس امت کو بھی کتاب دی ہے. اس امت نے کیا کیا کتاب کا، تورات کا، یجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اپنی کتاب کے حصے بنا لیے. بہت سارے لوگ تو لوگوں کو بتاتے ہیں، بہت سارے وہ ہیں جو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، تاکہ معلوم نہ ہو جائے. اور فرمایا ادھر اس امت کو دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے والوں کو دیکھیے،
آتیناہم الکتابہ، ہم نے انہیں بھی کتاب عطا کی ہے، قرآن مجید دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، حق ادا کر دیا انہوں نے۔ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا یہ ہے نا ایمان والے، یہ ہے ایمان والے۔ ومن یکفر بہ، فرمایا جو اس کتاب کا انکار کرے گا وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ان کا اس آیت کا ایک مضمون تھا جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اگر ہم اس آیت کے الفاظ پر غور کریں تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں قرآن مجید کے حقوق ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک جس طرح اللہ نے آخر میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ ایمان والے ہیں، تو قرآن مجید کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ انسان قرآن مجید پر ایمان لانے والا بنے۔ سب سے پہلا حق کہ یہ کہ اسے اللہ کی کتاب مانے، اللہ کی آخری کتاب مانے، دستور ہدایت مانے، اسے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا معجزہ مانے۔ سب سے پہلے تو ایمان ضروری ہے۔ دوسری چیز، ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہے، یتلونہ، قرآن کی تلاوت کرنی ہے کہ صرف اس پر ایمان رکھنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے آخری نبی کی کتاب ہے، اور ہم اس کو آرام سے خوبصورت سے قرآن مجید لے کر آئیں، سب سے اچھا چھپا ہوا، اچھا کاغذ، اچھی چھپائی، اور لا کر ہم گھر کے اندر الماری کے اس حصے میں رکھ دیں جہاں تک کسی کا ہاتھ بھی نہ جائے۔ یہ قرآن مجید کا حق نہیں ادا ہو رہا۔ ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تلاوت ایک مستقل حق ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے خود فرمایا، 21ویں سپارے کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے حبیب آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، تلاوت کیجیے آپ۔ اور 20ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ حکم دیا گیا ہے مجھے اس بات کا کہ میں قرآن کی تلاوت کیا کروں۔ ابھی میں اگلے حق پہ آتا ہوں، ترجمہ مفہوم ساری چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن بعض لوگ اس کی وجہ سے کہ میں نے ترجمے سمیت پڑھنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن بعض اس چکر میں رہتے ہیں کہ بس ترجمے سمیت جتنی آتے پڑھی گئی پڑھ لیں گے۔ یاد رکھیے سمجھنے کی کوشش تو کی، تلاوت کی برکت سے محروم ہو گیا۔ تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے، ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ خود آنا چاہیے کہ ہم تلاوت کرتے جائیں اور قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہمارے دل میں اتر رہا ہو، پتہ لگ رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میں جب ہوش میں آیا نا تو مجھے یہی پتہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ یاد تھا، نہیں پتہ مجھے میری والدہ نے یاد کرایا، کس نے کرایا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کی برکات بھی اسی طریقے سے کہ ہمارے ہاں تو بچے بڑے بڑے ہو کے قرآن نہیں صحیح پڑھ سکتے، قرآن نہیں صحیح پڑھ سکتے۔ تو پہلے کیا ہے، مائیں ترجمہ بھی اسی طریقے سے یاد کرا دیتی تھی بچے کو، ترجمہ بھی اسی طریقے سے یاد کرا، پتہ لگے۔ تو اس چکر میں قرآن کی تلاوت سے نہیں محروم ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات رات کو جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے اس میں کیا کرتے تھے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کی تلاوت ہے، ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی۔
یہ جو قرآن مجید کی منزلیں ہیں نا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے منزل نمبر 1، اس طرح آخر تک منزل نمبر 7، 7 منزلیں۔ یہ قرآن کی 7 منزلوں کا کیا مطلب ہے؟ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ 7 منزلیں جو بنی ہیں، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ قرآن مجید 7 دنوں میں ختم کیا کرتے تھے، ایک حصہ اتنا روزانہ کا وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہفتے بعد قرآن مجید مکمل، ہفتے بعد قرآن مجید مکمل۔ ہم ان سے کوئی بڑے ایمان والے ہیں؟ نہیں جی، میں تو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، آدھا رکوع پڑھا جائے، 2 آیتیں پڑھی جائیں، پورے سال میں ختم بھی نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، یتلونہ۔ تیسری چیز جو اسی آیت سے معلوم ہو رہی ہے وہ ہے حق تلاوت ہی۔ قرآن مجید کی تلاوت صرف کرنی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو الفاظ درست ہونے چاہیے، سب سے پہلے تو الفاظ درست ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہم عربی زبان کو پنجابی میں پڑھ رہے ہوں، کئی واقعہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ عربی الفاظ ہیں، قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن لب و لہجہ وہ ہوتا ہے جو پنجابی والا ہوتا ہے، اور انگلش وہ اس طریقے سے بولتا ہے کہ انگریز بھی شرما جائیں کہ یہ انگریز ہے کہ میں انگریز ہوں۔ باقاعدہ جی امریکن انگلش، فلانی انگلش، اس انداز میں ہم بولنا سکھائیں گے جی، اس انداز کو سیکھی آ کر۔ کیا قرآن مجید کے الفاظ بھی ہم نے سیکھے؟ الفاظ درست ہونے چاہیے، تجوید درست ہونی چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی، جود القرآن، ایک معنی کیا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو، خوبصورت کر کے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور حق تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھ رہا ہے، اس سمجھ بھی آتی ہے کہ میں اب کیا پڑھتا ہوں، سمجھتا جائے تو پھر دیکھیے قرآن مجید دل پر اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر میں پڑھ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا ذکر ہو رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں اندر کیا لکھا ہوا۔ جس طرح کہیں سے چٹھی آئے تو انسان سنبھال کے رکھے کہ فلانے نے خط بھیجا ہے، یہ نہ دیکھے کہ اندر لکھا کیا ہے، تو کیا فائدہ سنبھال کے رکھنے کا۔ اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بھئی عدالت کا سمن آ جائے اور آدمی اس کو سنبھال کے الماری کے اوپر رکھ دے، پھر دوسرا آئے اس کو اور اوپر کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے کہ میں عدالت کی بڑی عظمت بجا لاتا ہوں، اے حکم نامے اوپر رکھے، کیا ہوگی؟ پکڑ کے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ کتنی مرتبہ بلایا تو آیا نہیں، کہا مجھے کیا پتا، میں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی پرچیاں رکھتا رہا۔ یہ ادب احترام نہیں، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا حق اس کا صحیح سمجھنا ہے، اور اگلا حق صحیح سمجھنے کی اطاعت بھی کرنی ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ تو ایمان پہلا حق، تلاوت دوسرا حق، تجوید کے ساتھ صحیح اور درست پڑھنا اگلا حق، اور چوتھا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، اور پانچواں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو قرآن کو نافذ کرنا اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس نظام کو، آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر میں قرآن کا نظام نظر آنا چاہیے، دفتر کے سربراہ ہیں، وہاں قرآنی نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مملکت کی سربراہی عطا فرما دی ہے، ملک کا نظام قرآن والا نظام ہونا چاہیے، تنفیذ، نافذ کرنا اسے۔ یہ ہے آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کرتا کہ جن صحابہ کے حق میں یہ نازل ہوا انہوں نے اس کو تلاوت کیسے کیا، انہوں نے تجوید کیسے اس کی ادا کی،
اور سمجھا کیسے اور عمل کیسے کیا اور دنیا میں انہوں نے نافذ کیسے کی، وہ ایک لمبی بات چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات، آیت نمبر 122 اور 123، یہ بعین ہی یہ دو آیات ہم اس سے پہلے اسی صورت کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 میں صفحہ 8 پر پڑھ چکے ہیں۔ بعین ہی یہی الفاظ ہیں، سوائے ایک آدھ لفظ کے کہ جس میں تقدم اور تاخر ہوا۔ وہاں پر تھا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک خطبہ دینے والا، واعظ کرنے والا اپنے واعظ کے آغاز میں ایک اجمالی جملہ کہتا ہے اور پھر اس کے بعد ساری تفصیل بیان کرتا ہے، خلاصے کے طور پر اسی چیز کو دوبارہ ذکر کر دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی تکبر کی مذمت کرتا ہے اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے کہ تکبر ایک بری چیز ہے، اور اس کے بعد تکبر کی برائیاں اور یہ ساری چیزیں بیان کرے اور اپنا مضمون اس پر آخر میں ختم کرے کہ دیکھو تکبر بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، تاکہ ساری تفصیل کا خلاصہ پھر سامنے آ جائے۔ یہی انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار کیا کہ جب بنی اسرائیل کو سمجھانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی فرمایا، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ اس زمانے میں نے تمہیں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ اس زمانے میں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کنتم خیر امت، اب سب سے بہترین امت یہ امت ہے، اب فضیلت والی یہ۔ فرمایا دیکھو قیامت کے دن برحق ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی کچھ لے کے جان چھوڑی جائے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ جماعت کام آئے گی۔ یہی طریقے تھے نا چھوٹنے کے، کوئی مجرم پھنس گیا ایک کی جگہ دوسرا قربانی دیتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ کچھ دے دلا کے جان چھڑاتا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہے سفارش کے ذریعے جان چھڑاتا ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسی جماعت کا فرد ہوتا ہے جو مضبوط اور قوت والی جماعت ہے، حکمران جماعت کا فرد ہے، وہ جماعت خود ہی اسے چھڑا لیتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ چاروں طریقے کام نہیں آئیں گے۔ اسی سے اللہ نے اپنی بات کا آغاز کیا، سارا کچھ سمجھانے کے بعد پھر اسی پر اختتام فرمایا کہ ہم تمہیں پھر کہتے ہیں قیامت کے دن ان عہدوں سے جن کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے بچ نہیں سکو گے۔ یہ جو حب جاہ اور حب مال تمہارے اندر داخل ہے، نہیں مان رہے، اس بنیاد پر چھٹکارا کوئی نہیں۔ چھٹکارا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اتباع اور اطاعت ہی کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے مضمون اسی کو سارے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اجمالاً آخر میں بیان فرمایا، باقی میں نے تفصیلی اس کی باتیں وہاں پر عرض کر دی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو قیامت والے دن ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے کام آنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔